अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। लेट नाइट खबर आई क्योंकि ये खबरें रातों में ही मिलती हैं कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया। अभी उस हवाले से सारी खबरें चल ही रही थी कि थोड़ी देर बाद यानी कुछ ही घंटों बाद पता चला कि जो बोल के सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया और उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया FIA ने। अब सूरत हाल यहाँ पर इतनी अजीब सी हो गई है, इतना पॉलिटिकल क्योस हो गया है कि कौन ये यकीन कर सकता है कि इस समय पाकिस्तान में जो आपके रिजर्व्स हैं वो 3 बिलियन समथिंग पर हैं और IMF अभी तक आपके उससे नेगोशिएशंस जारी हैं लेकिन किसी हतमी मराइल में दाखिल नहीं हुआ है। उनकी जो बड़ी कड़ी शराइत है उनमें से अभी एक पता ये चली है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उनके जितने असासे हैं वो सब जाहिर किए जाए, जिसकी वजह से हुकूमत मुश्किल में है। ब्यूरोक्रेसी आपके साथ अगर कोऑपरेट नहीं करती, आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आपके लिए मुल्क चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और ये इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। अच्छा, यहाँ पर तो ये तो 2 पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई, पॉलिटिकल अरेस्ट हुए, लेकिन उसके साथ साथ कल फवाद चौधरी साहब को 6-7 दिन के बाद रिहा कर दिया गया। अब समझ में ये नहीं आया कि किसी ने इससे क्या हासिल किया। अभी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पता ये चला कि शानदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ भी इसी किस्म के बगावत के पर्चे लगा दिए और उन पर भी FIR काट दी। अब शानदाना गुलजार साहिबा पर इल्जाम यह है कि उन्होंने एक टॉक शो में ऐसी बातें की जो बगावत के जिम्रे में आती हैं या प्रोवोक करने के जिम्रे में आती हैं, तो वो भी बागी हैं। अब हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? हो ये रहा है कि पेशावर ब्लास्ट होता है और पेशावर का जो स्थान है पेशावर, उसमें 100 से ज्यादा जवान उसमें हमारे शहीद हो जाते हैं। उस पर जो गम गुस्सा है वो एक फितरी अमल है, खासतौर पे पश्तून भाइयों का, पख्तून भाइयों का, क्योंकि जो पख्तून भाइयों की जो कुर्बानियां हैं और जब भी हमने दहशतगर्दी हुई है, पख्तूनख्वा से शुरू हुई है, दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी हो तो पख्तून भाइयों की कुर्बानियां, उनका खून, उनका लहू, वो शहीद। जब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो तब उनकी कुर्बानियां, उनका खून, वो शहीद। ड्रोन हमले हो तो उनकी कुर्बानियां, उनका खून, वो शहीद। अब अगर ऐसे मौके पे वो थोड़ा सा जज्बाती हो गए और उसके साथ साथ जो गम गुस्से में वो अगर 2-4 बातें ज्यादा कह गए, तो क्या रियासत जो कि एक माँ जैसी है वो उनके ऊपर हाथ रखेगी, थोड़ा सा दिल बड़ा करेगी, थोड़ा सा दिल कुशादा करेगी, या डंडे के जोर पर उनको ट्रीट करेगी? मैं किसी सूरत शानदाना गुलजार साहबा ने जो भी कहा, मैंने वो पूरा सुना भी नहीं, जितना मुझे पता है या जितना FIR में लिखा है, उसको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एक गम गुस्सा ये फितरी अमल है और थोड़ा सा दरगुजर से काम लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही दरगुजर जैसे हमने देखा कि जो पेशावर में जो सानिया हुआ मस्जिद में, 100 से ज्यादा उसमें लोग शहीद हुए, वहां पर जो पुलिस थी, पेशावर की पुलिस, हमने पहली दफा देखा कि पेशावर प्रेस क्लब के सामने पुलिस आकर एहतजाज कर रही है। और पुलिस एहतजाज क्या कर रही है? वो जो नारे वहां पे लग रहे हैं, वो नारे मैं लगाना नहीं चाहती, उन्होंने कहा वो जो नारे वहां पे लग रहे हैं कि ये जो नामालूम है हमको सब मालूम है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर मुझे मालूम होता या अगर मुझे मालूम भी है तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी। आपको आवाज नहीं आई ना? मैं चाह रही थी कि आपको आवाज ना आए, किसी को भी आवाज ना आ जाए, लेकिन मेरे दिल की आवाज तो है, उससे तो उसको आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बहरहाल, अब वहां पर जब ये नारे लगे, उसके अलावा भी गम गुस्सा था, बड़ी बड़ी बातें सुनने को आ रही हैं जो हमें भी हमारे जराए भी बता रहे हैं। प्लस ये कि वहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि हमें हर गाड़ी को चेक करने की अथॉरिटी मिलनी चाहिए, हमारे पास वो अथॉरिटीज नहीं है, फिर ये चीजें ब्लास्ट होती हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इससे ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर भी इस किस्म के नारे लगे जो शायद बगावत के जिम्रे में भी आ जाए। लेकिन आज मैंने खबर पढ़ी कि जो IG पुलिस है और जो दीगर करता धरता है, जो दीगर अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा कि ऑल दो कि ये गलत है, ऑल दो की बगावत के जिम्रे में आता है, ऑल दो की ये रेड लाइन क्रॉस करने के जिम्रे में आता है, लेकिन चूंकि ये उस वक्त उनके जज्बात है, उनका गमो गुस्सा है और वो उनका अंदर का दुख है, तो इसलिए हिदायत की गई कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को इस मौके पे दिल बड़ा करने की जरूरत है।
میں بھی کراچی کے نوجوانوں کی، کراچی کے جوانوں کی بھی بات کروں گی، لیکن ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں. پھر نور عالم خان جو کہ پی ٹی آئی کا فی الحال تو ایک حصہ ہے، کیونکہ ان کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، ریزائن بھی انہوں نے نہیں کیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں، فلور آف دا ہاؤس کیونکہ ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے تو وہ بھی اسی غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی بھی گپ شپ کر رہے ہیں، لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. اگر یہ لاشیں یا یہ سانحہ یا ایسا کوئی سانحہ یا یہ ایسے مرنے والوں کا تعلق لاہور سے پنجاب سے ہوتا تو پھر ان کو پتہ چلتا. تو جب اس قسم کی باتیں ہوں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا دل بڑا کر کے درگزر سے کام لینا پڑے گا، اس لیے کہ پختون بھائیوں کے دل دکے میں وہ تھک گئے ہیں اپنے جنازے اپنے بھائیوں کے اٹھا کے، وہ تھک گئے ہیں لہو دے دے کے، وہ تھک گئے ہیں قربانیاں دے دے کے، وہ تھک گئے اس دہشت گردی کا حصہ بن کے. اور اب اگر ایسے موقع پہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے بات کر لیتے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کر لیتے ہیں، ان کا ایک کتھارسس ہو جاتا ہے، ان کا غم و غصہ ہلکا ہو جاتے ہیں، ان کی فرسٹریشن نکلتی ہے، تو میرا خیال اس طرح سے تھوڑا سا ریاست کو ماں بن کر سوچنا ہوگا. میں جب سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی اور جب میں نے اس پہ سارے پشاور پہ فواد چودھری صاحب پہ شیخ رشید صاحب پہ عمران ریاض پہ ان لوگوں پہ سب پہ جب ہم ٹویٹ کرتے ایون دو شاندارہ گلزار پر، تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ جو کراچی والوں کی ٹویٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کراچی والی ہیں لیکن آپ لگتی نہیں ہیں. میں نے جب ٹویٹ کی کہ جی رات کے اندھیرے میں کاروائیاں کیوں ہوتی ہیں تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوتا تھا. تو رات کے اندھیرے میں اسی طرح سے گرفتاریاں ہوتی تھیں. تو شکر ہے جو ہے وہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب کراچی میں ہی ہو رہا تھا تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو یہ حقیقت ہے، یہ ان کا بھی درد ہے، یہ ان کا بھی غم و غصہ ہے، اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر بھی ریاست کو ماں جیسا ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں تو مجھے کراچی والے تانے دیتے ہیں اور وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کراچی کے لاپتہ افراد نظر نہیں آتے، ان کے لیے کون بات کرے گا. بات تو ٹھیک ہے، جو ان کے سو کالڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اپنی کسی اور موج مستی میں مصروف ہیں، وہ اپنی طاقت کے زوم میں ہیں، وہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے چکروں میں ہیں. مہاجر کارڈ استعمال تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے دکھوں کا بداوا کیا ہے ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کر کہ حقیقتاً ان کے دکھوں کا بداوا کون کرے گا. وہاں پر جب یہ کاروائیاں ہو رہی تھیں تو کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، لیکن اب یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے. اچھا کسی نے ٹویٹ کیا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اب وہی چیزیں اگر ہمیں پنجاب سے وہ چیخیں آ رہی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اس وقت یہ جو فرسٹریشن ہے اور یہ جو ایگریشن ہے یہ کس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کسی ایک صوبے سے یہ کچھ ہوتا ہے تو دوسرا صوبہ خوشی مناتا ہے، ایک صوبے میں حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسرے میں کیوں نہیں ہو رہا، دوسرے میں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو میں تو حیران بھی ہوں، میں دکھی بھی ہوں، مجھے تکلیف بھی ہے یہ سوچ کے کہ ہمارے ہاں یونٹی نام کی اس وقت ختم ہو چکی ہے چیز، اور کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا بڑا ہمیں نظر نہیں آتا، مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا جو ان چیزوں کو ختم کرے اور ان کو سب کو آپس میں باندھ کے رکھے. دوسری بات یہ آوازیں اٹھنا بھی شروع ہوگی کہ جی ڈومیسائل کا فرق ہے. اگر آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ الگ ہوگا، اگر آپ کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہوگا تو آپ کا ٹریٹمنٹ آپ سے الگ ہوگا، اگر آپ کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہوگا تو پھر آپ سے ٹریٹمنٹ الگ ہوگا، اگر آپ کے پاس پختونخوا کا ڈومیسائل ہوگا خیبر پختونخوا کا تو پھر آپ کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوگا، اور اگر آپ کے پاس بلوچستان کا ڈومیسائل ہوگا تو پھر تو آپ کے ساتھ جو بیہیویئر اور جو سلوک ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. تو یہ جو اب امپریشن پینیٹریٹ کر گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اب آوازیں اٹھ رہی ہیں یا جو احساس محرومی ہے یہ جو پیدا ہو گیا ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم اسی وقت ہوگا جب ریاست ماں کی طرح ہوگی. ریاست ماں کی طرح صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوگی، ریاست ماں کی طرح برتاؤ کرے گی. تو میں آج سے کم از کم کراچی کے یا دیگر جو بھی ہیں مظلوموں پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں لیکن میں ذرا اس پہ اسٹڈی شروع کروں گی. رانا ثناء اللہ صاحب اگست میں سپٹمبر میں کراچی جب گئے تھے، جب سپٹمبر میں 3 مسٹ شدہ لاشیں کراچی سے ملی تھیں، اس کے بعد کراچی کے جو دیگر لاپتہ افراد تھے ان کی فیملی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور ملاقات کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ کے لاپتہ افراد کو ڈھونڈیں گے، آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈیں گے اور آپ کو
واپس کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن مجھے ان کی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں کتنا دم تھا اور وہ کتنے با اختیار تھے, وہ مجھے اس لیے اندازہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ جب وہاں سے نکلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی, تھوڑی سی ہارڈ ٹویٹ تھی, اس میں اداروں کی طرف شاید وہ توپوں کا رخ کرنے کا سوچ رہے تھے, کوشش کی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ٹویٹ کسی اور نے کر دی تھی, میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کتنے بے اختیار ہیں اور کتنے وہ با اختیار ہیں. اب جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ طالبان کو لا کے بسایا کس نے, وہاں پہ ان کی انٹری دوبارہ کیسے ہوئی, الزام سافٹ ٹارگٹ اگین عمران خان. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان خود ڈیسیشن لے سکتا ہے, اتنے بڑے جو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, جن میں ہمارے انسٹیٹیوشنز آن بورڈ ہوتے ہیں, ہمارے جو سربراہ ہیں جو مملکت اور اس کے علاوہ جو اداروں کے وہ آن بورڈ ہوتے ہیں. تو اگر سوال کرنے شروع کر ہی دیے تو سب سے کریں, اور صرف سوال نہ کریں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں, تو پھر تو لگے گا کہ آپ میں دم ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.